میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عبادت گزاروں کو اٹھائے گا، پھر علماء کو اٹھائے گا اور ان سے فرمائے گا، اے علماء کے گروہ، میں تمہیں جانتا ہوں، اس لیے تمہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا، اور تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کروں گا، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین میں لکھتے ہیں کہ پیارے آقا معراج والے دولہ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے دوزخ والوں کو دیکھا، مجھے دوزخ میں فقیر اور محتاج زیادہ نظر آئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، کیا مال و دولت کے محتاج؟ مال نہیں تھا ان کے پاس، دولت نہیں تھی۔ فرمایا، علم کے محتاج۔ اب جنہیں نماز کے فرائض نہیں پتہ، یہ علم کے محتاج ہیں یا نہیں ہیں؟ غور کریں، یہ حدیث کی شرح نہیں کر رہا، حدیث کی شرح اپنی طرف سے کرنا جائز ہی نہیں ہے، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ طہارت کے مسائل سیکھنا ہم پر ضروری ہیں، آتے ہیں مجھے، میرا وہ کپڑا ناپاک ہو گیا، پاک کس طرح کروں؟ کارپٹ ناپاک ہو گیا، کس طرح پاک کریں گے بھائی آپ بتائیں ذرا؟ نہیں معلوم۔ نماز جنازہ نہیں معلوم، تیمم نہیں معلوم۔ ماں کا ادب کیا ہوتا ہے پتہ ہے تجھے؟ کتنی آواز میں بات کر سکتے ہیں؟ ماں سے نگاہ ملا سکتے ہیں؟ باپ سے آواز بلند کرنا کیسا ہے؟ ماں باپ کا کہنا ماننا نہ ماننا، کون سا کہنا مانے کون سا کہنا نہ مانے، اور جو ماننے والے کہنے ہیں وہ کون سے، اور نہ مانے تو اس پر کیا اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی ہے، کچھ معلوم ہے؟ قرآن پاک درست لب و لہجے سے پڑھنے کے تعلق سے حلال حرام جائز وہ نہ جانے کتنی باتیں ہیں، علم تو سمندر ہے، کہیں میں علم کا محتاج تو نہیں؟ عموماً نظر تو یہی آتا ہے۔ وہ ہم قافلے میں گئے کوہاٹ، ایک بہت بڑے فوجی افسر صاحب سے ملاقات ہو گئی، تعارف ہوا، ملاقات ہوئی، محبت فرمائی انہوں نے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جو فوجی افسر تو ویل ایجوکیٹڈ ہی ہوں گے نا بھائی، ورنہ افسر بنتے ہی نہیں۔ اب وہ احیاء العلوم کا میں نے تذکرہ کیا، ان کی بیچاروں کی وہ اٹک گئے اس پر کہ یہ کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ ایسے بہت سے واقعات آپ کو عبرت کے لیے پیش کرتا ہوں، احساس دلانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ایک اسلام بھائی، وہ اسکول میں سپروائزر ہوں گے غالباً، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اسکول کے وزٹ پر گیا، اب مذہبی حلیہ دیکھ کر ذرا وہ دینی باتیں سوچتی یا شاید اچھا لگانے کے لیے کہتے ہوں گے بھائی کہ نا آپ ذرا بچوں سے ذرا دینی سوال کریں۔ وہ 5th کلاس تھی، بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بچوں یہ بتاؤ ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ اب کیسا سوال ہے، آسان نہیں، آسان ترین ہے بھائی۔ اب چاہیے کیا تھا کہ بچے جھوم جھوم کر انگوٹھے چوم چوم کر کہتے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ رکھو
لحد میں جس دم عزیزو، رکھو لحد میں جس دم عزیزو، مجھ کو سنانا نام محمد دل کا اجالا صلی اللہ تعالی وسلم۔ یعنی مسلمان کے بچے 5th کلاس کا بچہ سمجھدار ہو جاتا اچھا خاصا۔ افسوس کی بات، آنسو بہانے کی بات، غم کی بات، پوری کلاس میں سے ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا، کہا بیٹا بتائی، اس نے کسی لیڈر کا نام لیا۔ غور کیجئے، جس پیارے نبی کے صدقے میں زمین و زمان، آسمان، آپ میں یہ وہ سب کچھ جن کی خاطر بنا، ان کا نام ہم اپنی اولاد کو نہیں سکھا رہے۔ اب بتائیں، یہ بھی ایک علم ہے نا، اتنا آسان سا ہے یہ سیکھنا اور سکھانا، لیکن گھر کے اندر جب ہر وقت وہ گانے اور باجے اور گناہوں بھرے چینلز کا سلسلہ ہے، بلکہ بچے ناچ رہے ہیں اور ماں باپ تالیاں بجا رہے ہیں۔ تالیاں بجانا اسلامی طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا اجتماع ہے، تو اسلامی باتیں ہو رہی ہیں بھائی، ہم تو مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں بھائی۔ یہ تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ کافر زمانہ جہالت میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر، بغیر لباس کے، اور سیٹیاں بجا کر، تالیاں بجا کر، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ تو گھر میں یہی کچھ ہے، تو وہ اس کو بیچارے کو کیا پتہ چلنا ہے بھائی۔ اور دنیا کی تعلیم ہے تو فلاں لیڈر، تو فلاں لیڈر، تو فلاں لیڈر، اس کے سارے اس کو معلومات ہیں، نبی کا پتہ نہیں ہے۔ جو نعمتیں تقسیم فرما رہے ہیں اللہ کی عطا سے، اور آخرت میں ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور دل جلانے والا واقعہ آپ کو پیش کروں۔ یہ قافلہ، ہمارے قافلے والے نے مجھے یہ بتایا، تو بہت پرانی بات ہے، اور اب جو حال ہے وہ اس سے بدتر ہی ہوگا، بہتر تھوڑی ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی قافلے کے دوران، تو ملاقات کے دوران کچھ رسائل وغیرہ، کچھ تحائف وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں، تو ایک نوجوان کو میں نے مکے اور مدینے کا اسٹیکر دیا، کہا کہ آپ مکے کا اسٹیکر دائیں طرف لگائیے گا، مدینے کا بائیں طرف لگائیے گا۔ اس نوجوان نے، جو کہ میٹریکولیٹ تھا، 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا کہ مجھے ذرا یہ بتائیے اس میں مکہ کون سا ہے، مدینہ کون سا ہے؟ غور کیجیے، یہ مسلمانوں کی عقیدتوں کا تو مرکز ہے مکہ مدینہ، وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ۔ یہ تو بنیادی طور پر وہ گھروں میں جب نعتیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر مکہ مدینہ ہوتا ہے، گھر میں تو گانے چلتے، پتہ کیسے چلے بھائی مکے مدینے کا؟ کئی سال پرانی بات، میں یہ نہر کے ساتھ موٹر سائیکل پر عبداللہ پور سے ٹرن ہوا، تو ایک نوجوان نے کچھ آگے چل کے وہ ہاتھ دیا، تو میں رک گیا، اس کو بٹھا لیا، موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، راستے میں تعارف ہوا، تو کہنے لگا کہ میں نے شاید کو نماز کی دعوت دی ہوگی یا کچھ کہا ہوگا، کہنے لگا ہاں وہ جب میٹرک میں پڑھتے تھے نا، وہ میں نمازیں پڑھتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، اب جب سے کالج میں گیا ہوں نا تو بس وہ نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، اب تو ماحول ہی ایسا ہے، صحبت ہی ایسی ہے، اور کو ایجوکیشن نے تو گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، بیڑا غرق کر دیا جیسے۔ اچھی صحبت اور کالج میں تو یہ تو آپ نے سنا نا، بلکہ بہت سا نے سنا ہوگا کہ اچھے اچھے شریف بچے کالج میں جا کے ان کو پر نکل جاتے، بدماشیاں کرتے ہیں۔ وہ کنڈکٹر بس کا وہ کہے گا وہ بھائی کرایا نا اسٹوڈنٹ، ہاں تو بدماش ہے، یہ کہنا تو بدماش ہے، اسٹوڈنٹ کیوں کہہ رہا ہے؟ بدماشیاں۔ موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار یونیورسٹی میں جا کے معلومات کرو بھائی، اور کوئی جھگڑا ہوتا ہے پتہ چلیں گے، اسٹوڈنٹ پیش ہے۔ یہ تعلیم کو نیک بناتی ہو،
کو آپ نے سنا ہو کہ پہلے بچہ یہ بڑا بدماش تھا، نالائق تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا، جب سے کالج میں گیا نا آ کے باپ کے ہاتھ چومتا ہے، ماں کے پیر چومتا ہے. کبھی سنا ہے؟ ہاں، قافلے کا ہم نے بہت سنا ہے. قافلے میں گیا، ماں کے پھر پیر چومتا ہے، ہاتھ چومتا ہے. دعوت اسلامی کے اعتکاف میں آتا ہے، الحمدللہ پیر بھی چومتے ہیں، ماں کے باپ کے ہاتھ چومتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، فرما برداری بھی کرتے ہیں. اجتماع میں شرکت کرنے والوں کا سنا ہے. مدنی چینل دیکھنے والوں کی بہاریں آپ بہت سنیں گے، دینی صحبت والوں کی ایسی بہاریں آپ سنیں گے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ فی زمانہ جو نظام تعلیم ہے اور انداز تعلیم ہے اور جو صحبت ہے اور جو ٹیچر ہیں اور جو اسٹوڈنٹ ہیں اور جو وہاں کا ماحول ہے، ناچ گانا، او بدماشیاں، اچھل کود، فری اسٹائل، سب معاملہ، تو اس میں ایسا سنا نہیں ہوگا. ہاں آپ سنیں گے جنہیں دعوت اسلامی والے جو اسکول و کالج میں بھی باعمل رہتے ہیں، بہت سارے بیچارے وہ باعمل رہتے نہیں، لیکن جو رہتے ہیں اس ماحول کے اندر بھی وہ سنتیں اپناتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ ایسوں کی صحبت میں آپ اسکول میں آئیں یا کالج میں آئیں یا یونیورسٹی میں آئیں یا کسی سطح پر بھی جا کر آئیں، انشاءاللہ اچھی صحبت وہ اچھا کر ہی دے گی. دیکھیں وہ ہدہد کا آپ نے سنا نا، وہ ملکہ بلقیس کی خبر لایا، سلیمان علیہ السلام کو عرض کی کہ وہ سورج پرست قوم ہے. دیکھیں ہدہد کو، یہ علماء نے لکھا کہ ہدہد کو بھی پتا چل گیا کہ یہ سورج پرستی بھی کچھ ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے، ہدہد کو پتا چل گیا. صحبت کس کی تھی؟ اللہ کے نبی کی. ایمانیات کا پتا چل گیا، ایک پرندے کو پتا چل گیا. تو انسان کے لیے بھی صحبت مؤثر ہوتی، اثر رکھتی. اچھی صحبت اچھے کر دے گی. جو چرسی کی صحبت میں رہے گا یہ چرسی پیے گا، جو بھنگی کی وہ صحبت میں رہے گا بھنگ پیے گا. یہ جو بدنگاہیاں کرتے ہیں اس کی صحبت میں رہے گا تو یہ کرے گا. یہ جو اور موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کر بدماشیاں کرتے پھرتے ہیں، بدماشی تو ہے اور کیا اس کو کہیں گے، کان پھاڑ رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، ایذا دے رہے ہیں، تو وہ یہی کچھ کرے گا. الٹے دھندے کرنے والوں کی صحبت اختیار کی جائے گی، یہی کچھ ہوگا. بہرحال ایک اور ہمارے استاد صاحب نے مجھے بتایا تھا، کافی پرانی بات، کہ ایک انجینئر صاحب کی بارات باالمدینہ کراچی سے شاید نواب شاہ آئی ہوگی. وہ ہمارے امام صاحب جہاں اجتماع ہوتا تھا وہ اسی مسجد میں نواب شاہ کے جہاں ہمارا اجتماع ہوتا تھا دعوت اسلامی کا، پہلے ہوا کرتا تھا، اس میں امام و خطیب تھے، محدث اعظم پاکستان کے مرید اور شاگرد تھے. فرماتے ہیں کہ میں نکاح کے لیے گیا تو انجینئر صاحب جو سوٹڈ بوٹڈ نبی کی سنت سے محروم چہرہ لیے بیٹھے ہوئے تھے. سردی کے دنوں میں نے کہا کہ وہ کلمہ پڑھی. یہ یاد رکھیے کہ کلمہ پڑھنا کو نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، یہ برکت کے لیے پڑھایا جاتا ہے. نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے. تو وہ انجینئر صاحب بیچارے پسینے میں نہا گئے، ان کو پہلا کلمہ نہیں پڑھنا آیا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ اکبر. غور کیجئے، کیا کہیں پڑھا آپ نے کہ قبر کے اندر آپ کی کوالیفیکیشن پوچھی جائے گی بھائی کہ کہاں تک پہنچے تھے، میٹرک کیا، انٹر کیا، سائنس میں، وداؤٹ سائنس، آرٹس میں، کامرس میں، کیا شعبہ تھا، کیا ڈپارٹمنٹ تھا. بھائی جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. میں ایک مدنی چوٹ کر رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کی توجہ علم دین کی طرف مبذول ہو جائے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں آپ. اللہ مجھے بھی کر دے. کہ قبر میں پوچھا جائے گا بھائی کہاں تک پہنچے، ڈاکٹریٹ کی، پی ایچ ڈی کر لی تھی نہیں کی تھی، چلو ان کے لیے بھی جنت کا باغ، قبر کو جنت کا باغ بنا دو ان کے لیے، فرشتے اعلان کریں جنت کی کھڑکی کھول دو. نہیں، قبر کے ممتحن ایگزامنر جو فرشتے ہیں ان کا نام ہے منکر اور نکیر، اجنبی اور وحشت ناک. دانت ان کے بیل کے سینگ کی مانند ہوں گے، آنکھیں ان کی دیگ کی مانند ہوں گی اور اس سے شعلے نکل رہے ہوں گے، بال ان کے پیروں تک لٹک رہے ہوں گے، اپنے دانتوں سے قبر کی زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے
اور مردے کو جھڑک کر بٹھائیں گے اور سوالات کریں گے. قبر کے سوالات ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروا کر کہا جائے گا یہ کون ہے, ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں اعلیٰ حضرت کا عشق رسول بھی ذہن میں آیا. سبحان اللہ. نکیرین کرتے تعظیم میری. کیسی بات ہے, وہ ایسے ہیبت ناک فرشتے, معصوم فرشتے, اور جو اللہ نے حکم دیا انہوں نے وہ تو وہی کرنا ہے. وہ اگر سزا دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے دل میں ایسا نہیں کہ رحم آ جائے گا. جو اللہ حکم دے گا وہ کرتے ہیں فرشتے. تو نکیرین میری تعظیم کرتے ہیں. یہ تو بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے, بڑوں کو نہیں پوچھتے, جھڑکتے ڈانٹتے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نکیرین میری تعظیم کرتے ہیں. کیسے, کیوں؟ نکیرین کرتے تعظیم میری. کیسے فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. کاش فدا ہو جائے. خالی زبان کی نوک سے نہیں, دل کی گہرائیوں سے عملی طور پر کیا فدا ہیں نبی پر, یا مال پر فدا ہیں, شہرت پر فدا ہیں, منصب پر فدا ہیں, دنیاوی تعلیم پر فدا ہیں, دوستیوں پر فدا ہیں, کیا نبی پر فدا ہیں, یا کھلاڑیوں پر فدا ہیں, یا گلوکاروں پر فدا ہیں, یا معاذ اللہ کسی بے پردہ عورت پر فدا ہیں. کس پر فدا ہیں؟ اعلیٰ حضرت تو فدا ہیں. اور جب ہی کہہ رہے ہیں کہ نکیرین میری تعظیم کرتے ہیں, جو ان پر فدا ہوگا تو نکیرین بھی تعظیم کریں گے. وہ سبحان اللہ. پھر کیا ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب قبر میں سونے نبی کی سونی رنگت کی چمک پڑے گی تو قیامت تک نور کے چشمے لہرا جائیں گے. جو قبر کے امتحان میں کامیاب ہوگا نا, امتحان کی بڑی فکر ہوتی. امتحان فلاں امتحان مختلف نام رکھے ہوئے ہیں. اجتماع میں آئیے وہ جی بس امتحان قریب ہے, جی قافلے میں سفر کیجیے امتحان قریب ہے. بھائی مدرسۃ المدینہ بالغان آپ کے لیے کھولے ہیں, بڑی عمر کے اسلامی بھائی آپ کو فری آف کاسٹ پڑھائیں گے, مدنی قاعدہ بھی دے دیں گے. یار آپ آئیں تو صحیح, آپ کو نماز بھی سکھائیں گے, آپ کو قرآن سکھائیں گے, نماز سکھائیں گے, آپ کو دعائیں یاد کرائیں گے, نبی کی سنتیں بتائیں گے. جو امتحان قریب ہے. اللہ اکبر. کتنے طلباء ڈگری کی حسرت لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں, دہشت گردیوں میں, لڑائی جھگڑوں میں, یا طبعی موت مر کے. چلے جی ڈگری پا لی بھائی, پھر آخر کیا ہے؟ موت. آخر کیا ہے؟ موت. وہ برائٹ فیوچر کا بہت ذہن ہے نا, روشن مستقبل. اللہ کے بندے مستقبل کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مستقبل تو قبر ہے جہاں ہزاروں سال رہنا ہے. آپ مستقبل کو روشن کر رہے ہیں, اس کو روشن کرتے کرتے 20-25 سال کے تو آپ ہو جائیں گے. میٹرک کریں گے, انٹر کریں گے, فلاں 20-25 سال تو زندگی کے گزر گئے. گولڈن ایج تو بس وہ قریب گزر گئی نا. باقی کیا بچا؟ پاکستان میں 50-55 کی ایوریج ہے 20-25 سال کے لیے بس. قبر کے ہزاروں سال, اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے. وہ اگر اندھیرا ہو گیا تو پھر وہاں تو کوئی ٹیوب لائٹ نہیں ہے, کوئی انرجی سیور نہیں ہے, کوئی اور بلب نہیں ہے وہاں پر. وہاں تو اعمال کی روشنی ہے, عقائد و اعمال کی روشنی, اسلام کی روشنی, اللہ رسول کی محبت کی روشنی. وہ نہیں ہوئی تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے.
پھر کیا کرے گا؟ مستقبل روشن کرنا ہے، قبر روشن نہیں کرنی، مستقبل روشن کرنا ہے۔ روشنیوں کی جگہ جنت حاصل نہیں کرنی جہاں اندھیرا ہے ہی نہیں، روشنی روشنی، دن رات روشنی۔ تو بدقسمتی کے ساتھ علم وہ سیکھنا ہے جس میں دنیا بنے، عمل وہ کرنا ہے جس میں دنیا بنے، بات وہ کرنی جس میں دنیا بنے۔ سوتے وقت دنیا، اٹھتے وقت دنیا، خوابوں میں دنیا، جاگتے میں دنیا۔ بھی آخرت بھی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ موت بھی ہے یا نہیں ہے؟ ادھر کیا بنے گا؟ اور جو آخرت کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، اور جس کی کوشش کا دائرہ کار دنیا میں محدود ہے تو آخرت کیسے بنے گے؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب کرے کہ ہم آخرت میں کام آنے والے اعمال کریں، جنت میں لے جانے والے اعمال کریں۔ علم دین کی بہت فضیلت ہے، علم دین کی۔ دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو سبحان اللہ وہ علم دین کی فضیلت کے تعلق سے کیسی بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص علم نہ سیکھے عبادات اور اس کے ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں بالفرض اگر کوئی شخص تمام آسمانوں کے فرشتوں جتنی عبادت کرے مگر علم نہ ہو تو وہ خسارے میں ہی رہے گا۔ فرشتوں جیسی عبادت کون کر سکتا ہے بھائی؟ ان میں تو شہوت اللہ نے رکھی نہیں، بری خواہش ہے ہی نہیں۔ اور یہ ہم نا مرد عورت، فرشتے میں یہ معاملہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، نوری فرشتے ہیں، ہر وقت جو عبادت قیام میں تو ہزاروں سال گزر کے قیام ہی کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی یاد کر رہے ہیں۔ وہ تو معصوم ہے نا، گناہ نہیں کرتے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو آسمانوں کے سارے فرشتوں جتنی عبادت کرے مگر علم نہ ہو تو وہ خسارے میں ہے۔ ہم نے عبادت کتنی کی، علم ہی نہیں ہے، نہ اتنی عبادت نہ علم ہی نہیں ہے۔ اگر ہو بھی تو علم دین حاصل کریں، علم نافع حاصل کریں۔ اور علم نافع حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ مشورے بھی دے دیتا ہوں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ عز وجل درس نظامی کروا رہی ہے، یہ بھی علم دین سیکھنے کا ایک بہت عظیم ذریعہ ہے۔ صرف 8 سال اور درس نظامی کر لیں گے تو انشاءاللہ عز وجل دینی کتابیں پڑھنا آ جائے گا اور بہت ساری مشکلیں آسان ہوں گی۔ اسلامی بھائیوں کے لیے تقریباً پاکستان میں 156 جامعات قائم ہو چکے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے جو جامعہ ہیں تقریباً 250 قائم ہو چکے ہیں۔ اور ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک پڑھنا پڑھانا ہمارے ہاں پسندیدہ ہے اور پڑھنا چاہیے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کا کلام نہیں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی۔ بزرگوں کی شان دیکھیے، خواب میں اللہ کی زیارت ممکن ہے، ہاں بیداری میں دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتی الا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ آپ کی خصوصیت میں سے، آپ کے خصائص میں سے ہے۔ تو عرض کی یا اللہ تیرا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، ارشاد فرمایا اے احمد میرا کلام یعنی قرآن پاک۔ عرض کی یا اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ ارشاد ہوا سمجھ کر یا بغیر سمجھے۔ قرآن سمجھ میں آئے نہ آئے پڑھیں، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ دنیاوی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کا قرب حاصل کرنے کے کیا کیا ذرائع کرتا ہے آدمی، کیا کیا ہیلے کرتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے اور آدمی چانس اویل نہیں کرتا، حیرت ہے اس پر۔ بہرحال مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے قائم ہیں قرآن پاک کی تعلیمات کے لیے۔ تقریباً آخری کارکردگی کے مطابق 1506 مدارس قائم ہیں الحمدللہ فی سبیل اللہ۔ جامعہ اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے، بچوں کے، بچیوں کے مدارس فری آف کاسٹ۔ پھر مدرسۃ المدینہ بالغان، یعنی جن کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، آپ سارے بڑی عمر والے ہی ہیں، بالغان، ان کے لیے مدرسے قائم ہیں قرآن پاک، پھر غسل، وضو وغیرہ یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ لبے قافلے میں غسل کے فرض بتا رہے تھے اسلامی بھائی، تو ایک 70 سالہ بوڑھا رونے لگا کہ مجھے تو آج پتہ چلا کہ غسل کے فرض بھی ہوتے ہیں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز کے بارے میں غور کریں، دیکھو مجھے یاد آ گیا کہ ایک صاحب بہت بڑے افسر تھے، وہ کہیں وہ قافلے میں نماز سیکھنے سکھانے کا وقت آئے نا، اب بچوں کو پوچھا جائے نا دعائے قنوت کس کس کو یاد ہے، اچھے شرمندہ ہو جائیں۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، یہ پڑھا جاتا ہے نا دعائے قنوت میں، اور تیرا شکر کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے، تیری نافرمانی نہیں کرتے، تیرے ساتھ کفر نہیں کرتے، یہ معنی ہے۔ ان کی باری ہے، جی سنائیے۔ وہ ریٹائرڈ فوجی آفیسر تھے، بہت بڑے فوجی افسر تھے۔ وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ یوں پڑھ رہا تھا، وَلَا نَشْكُرُكَ وَنَكْفُرُكَ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، یہ پڑھتے ہیں نا۔ وہ یوں پڑھ رہے تھے کہ تیرا شکر نہیں کرتے، تیرے ساتھ کفر کرتے ہیں، جس کے معنی یہ بنتے ہیں۔ اور پھر کہ یار جی نماز پڑھتے ہیں جی، وہ پریشانیاں نہیں جاتی، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھائی بڑی برکتیں سنی تھی مولانا صاحب سے، اجتماع میں مبلغ نے بڑی برکتیں بتائی، مدنی چینل پر امیر اہل سنت نے نماز کی بڑی برکتیں بتائیں، ہم سے تو نہیں گناہ چھوٹتے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں۔ تو پڑھتا کیا ہے؟ وہ نماز ہے کیا ہے؟ تلاوت تیری درست ہے، اردو کی طرح تھوڑی پڑھیں گے بھائی، پنجابی میں تھوڑی پڑھیں گے نماز، نماز تو عربی میں، نماز نہ اردو میں پڑھنی نہ کسی اور زبان میں پڑھنی، عربی میں ہی پڑھنی ہے، چاہے وہ چائنیز ہے، چاہے وہ فرانسیسی ہے، دنیا کے کسی ملک کا کسی زبان والا ہے، مذہب اسلام والا نماز پڑھے گا، لیکن جو اس کی لینگویج مدر ٹنگ جو بھی ہے، نماز تو عربی میں۔ تو کیا تو عربی میں پڑھتا ہے؟ کیا پڑھتا ہے؟ عین حمزہ، اس کی ادائیگی کا فرق ہے، تجھے معلوم ہے؟ ہا اور ہا کی ادائیگی کا فرق ہے، تجھے پتا ہے؟ زا اور وا اور ذال اور زا کی ادائیگی میں فرق تجھے پتا ہے؟ تو کیا پڑھتا ہے تو ہماری نماز کیسی کسی کو سنا ہی نہیں ہے۔ بہرحال علم دین سیکھنے کے ذرائع میں آپ کو عرض کر رہا تھا، اس کے لیے جامعہ میں داخلہ لیا جا سکتا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لیا جا سکتا ہے، اسی طرح بہت آسان ذریعہ علم دین سیکھنے کا مدنی چینل دیکھنا بھی ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو مدنی چینل دیکھے گا وہ عالم بن جائے گا۔ دیکھتے رہیں، نوٹ لکھتے رہیں۔ دارالفتہ کا سلسلہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، جائز ناجائز حلال حرام بتایا جاتا ہے، اور ہم دینی مطالعہ کریں نا، اول تو ٹائم نہیں ہے، اور پھر اتنی استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، عربی آتی نہیں ہے، اور صحیح پوچھو تو اردو بھی نہیں آتی۔ وہ کیونکہ ایک تو بولنا ہے نا، روز مرہ کی بول چال ہے، ایک کتابی لینگویج ہوتی ہے نا، دینی کتابی لینگویج، دینی کتابیں پڑھتے ہی نہیں تو اس کی لینگویج کیسے پلے پڑے گی؟ اوپر سے جاتے ہی وہ گزرتی وہ۔ اور مدنی چینل پر آپ دیکھیں تو یوں سمجھیں کہ آپ مہینوں مطالعہ کر کے وہ نہیں سیکھ سکتے جو 1 گھنٹے میں سیکھ جائیں۔ قرآن حدیث جائز ناجائز اور مدنی مذاکرے، سبحان اللہ، یہ تو ایسے دلچسپ، اور شریعت طریقت دنیاوی معاملات اخروی معاملات امیر اہل سنت ایسے ماشاءاللہ حل فرما رہے ہوتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھنا بھی علم دین حاصل کرنے کا آسان ذریعہ ہے، بالکل آسان۔ 1 گھنٹہ 12 منٹ آپ مختص کر لیں، جتنا شہر ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا زیادہ وقت دیں گے۔ یہ گناہوں بھرے چینل دیکھ کر کیا کریں گے؟ ان کو دیکھ کر پھدکتے رہیں گے آپ بھی، کیونکہ اس کے اندر لوگ پھدک رہے ہیں تو آپ بھی پھدکیں گے، اور آپ دیکھیں گے تلاوت ہو رہی تو آپ کی آنکھیں جھک جائیں گی، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، نعتیں پڑھی جائیں گی، آپ جھوم جھوم کر نبی کی ثنا کریں گے۔ فرق پڑتا ہے نا، جیسا ماحول بنے گا، جیسے ماحول میں رہیں گے ویسے آپ ہو جائیں گے۔ علم دین سیکھنے کا ایک آسان ذریعہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بھی ہے، www.dawatislami.net۔ اب طرح کی گناہوں بری ویب سائٹس ہوں گی، یقیناً ہیں، اور کتنے لوگ اس کو مس یوز کرتے ہوں گے، مس یوز ہی کہنا چاہیے، کہ جو گناہوں بری جس سے کوئی تعلق نہیں، بس ویسے نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے، شیطانی خیالات کی تسکین کے لیے، گناہوں میں ابتلا کے لیے، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آ جائیں، آپ مفت میں دینی مطالعہ کریں، سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، اور کم و بیش کوئی 34-35 زبانوں میں مواد موجود ہے۔ آپ اس کو فری ریڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، کوئی چارجز نہیں، کیونکہ نیکی کی دعوت دینا دعوت اسلامی کا کام ہے، اپنی لوگوں کی اصلاح کا مقصد ہے۔ تو ویب سائٹ کا وزٹ کریں آپ، اور
مدنی چینل کی ترکیب بھی وہاں پر موجود ہے، لنک اس کا بھی موجود ہے۔ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر وہ آن لائن ریڈیو کی ترکیب ہے، اس کے ذریعے سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، فرض علوم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس طرح دینی مطالعہ یہ بھی علم دین سیکھنے کا آسان ذریعہ ہے۔ کیا پڑھیں بھائی؟ قرآن پڑھیں بھائی، اور کیا پڑھنا ہے؟ ترجمے والا پڑھیں، عربی تو آتی نہیں ہے، سیکھی نہیں ہم نے، تو آسان ترجمہ کنز الایمان کا عشق بھرا ترجمہ اور صحیح ترجمہ وہ ہے کنز الایمان شریف، اور نور العرفان خزائن العرفان تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ علم دین سیکھنے کے لیے احیاء العلوم پڑھیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اس کتاب کے بارے میں، اگر دنیا کے سارے علوم ختم کر دیے جائیں تو میں احیاء العلوم کو پڑھ کر سب علوم دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب پڑھیں تو صحیح۔ وہ جی ہمیں تو کہانیاں پڑھنے کا بڑا شوق ہے، لیں جی یہ قرآنی واقعات ہے، اس کے اندر عجائب القرآن، اس کا مطالعہ کریں۔ ترجمے والا قرآن پڑھیں تو سارے قرآنی واقعات اتنے ہم ختم ہو جائیں گے، واقعات ختم نہیں ہوں گے، اور قرآن کے رموز و اسرار کب ختم ہونے والے ہیں؟ تو کتنے آئے کتنے چلے گئے، پڑھتے رہے، زندگیاں ختم ہو گئیں، لیکن قرآن کے علوم اس کے موتی کون چن سکتا ہے؟ تو کون اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ سمندر ہے۔ مطالعہ کریں، منہاج العابدین بہت مختصر کتاب، یہ پڑھیں۔ غیبت کی تباہ کاریاں، غیبت کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جس کو غیبت کی ڈیفینیشن پتہ نہیں ہے، تعریف پتہ نہیں ہے، وہ گناہ گار ہے۔ چغلی، بہتان، جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو تعریف پتہ ہے جھوٹ کی؟ پتہ نہیں کتنی ڈیفینیشن یاد کر رکھی، کتنے رٹے لگا رکھے ہیں۔ اس کو بھی تو رٹا لگاؤ بھائی، اپنا فرض ادا ہو، گناہ سے بچیں۔ تکبر، یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حسد، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کا رسالہ بھی مکتبہ نے جاری کیا، اس کا مطالعہ کریں نا بھائی، دینی مطالعہ کریں۔ اور سبحان اللہ، آپ امام غزالی کا کتاب کا مطالعہ کریں گے نا، آپ جب اس میں ڈوب جائیں گے نا، ڈوب کر پڑھیں گے، آپ کو ایسا لگے گا امام غزالی کی خدمت میں میری حاضری ہو گئی ہے، اور امام غزالی کان پکڑ کے بڑی میٹھی میٹھی ڈانٹ دے رہے ہیں کہ بیٹا یہ کر، یہ نہیں کرنا، تجھے یہ کرنا ہے، یہ کر، تجھے یہ عمل کرنا چاہیے، تجھے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ امام غزالی کی بارگاہ میں حاضری ہے یہ۔ فیضان سنت پڑھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیبات۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں، نماز کا پریکٹیکل کریں، نماز باقاعدہ سیکھنے والا کام۔ ایک بزرگ نے اپنے شہزادے کو بھیجا علم دین سیکھنے کے لیے، تو 10 سال کے بعد بیٹے نے خط لکھا کہ ابا جان الحمدللہ میں نے نماز پڑھنا سیکھ لی ہے۔ نماز کا اتنا اہم معاملہ ہے۔ سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے؟ ذرا غور کریں، اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہاتھ نہیں اٹھواتا میں، شرمندہ نہیں کروں گا آپ کو، احساس دلانا چاہتا ہوں، شرمندہ نہیں کروں گا۔ معلوم ہے؟ اب معلوم ہی نہیں تو پھر ادا کیسے کریں گے؟ جب ادا نہیں ہوتی تو نماز کیسے ہوئی بھائی؟ سجدہ تو فرض ہے، سجدہ صحیح نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوئی؟ پڑھتے رہو بھائی۔ بہت سے روزے رکھنے والے، ان کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے، بہت سے عبادت کرنے والے تھکنے کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ علم نہیں سیکھا، باقاعدہ نہیں سیکھا اس کو۔ تو علم دین سیکھنے کے لیے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، 3 دن کے مدنی قافلے کو اپنا معمول بنائیں، ہر 30 دن میں صرف 3 دن۔ اور ہم ایک قافلے میں گئے تو کھانے کے دوران ہم سنت آداب بتا رہے تھے کہ بھئی یہ پڑھیں، یہ ورد کریں کھانے سے پہلے، کہ یہ دعا ہے، بیٹھنے کے یہ آداب ہیں۔ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ کون سی انگلیاں بھائی؟ یہ پتہ نہیں بھائی، مسلمان ہیں، کمال ہے یار۔ اس طرح کی جب باتیں کی تو وہ کھانا جب کھا کر فارغ ہوئے، ایک صاحب کہنے لگے یار میں نے تو ساری زندگی اتنا نہیں سیکھا جتنا آپ کے پاس کھانے کے دوران سیکھ لیا میں نے۔ ابھی تو 3 دن کا جدول ہے، تو قافلے میں سفر کریں۔ یہ تو 3 دن کی بات ہے، 12 دن کے قافلے میں سفر کریں گے پھر کیا سیکھیں گے؟ سبحان اللہ۔ اور 30 دن کے قافلے میں سفر کریں گے پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور 41 دن کا قافلہ مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس کریں گے تو مرحبا صد مرحبا۔ اور 63 دن کا کورس کریں گے، سبحان اللہ،
اس میں تو قرآن پاک بھی درست کرایا جاتا ہے، ماشاءاللہ نمازیں سکھائی جاتی ہیں، درس و بیان کرنا سکھایا جاتا ہے، اور اسلامک تربیت کی جاتی ہے۔ 12 ماہ کا سفر کریں گے پھر تو کیا ہی بات ہے، 12 ماہ، ارے بھائی 10 سال ہو گئے تجھے، 10 سال لگتے ہیں میٹرک ہوتے ہوئے، جس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں کیا آپ کی کوالیفیکیشن ہے میٹرک، تو دیکھتا بھی نہیں پھر پلٹ کر کے میٹرک ہے، ان پڑھ ہے، گویا کہ یوں کہتے ہیں۔ اور یہاں 10 سال اللہ کے بندے، 12 ماہ کی بات ہو رہی ہے، 1 سال کس لیے؟ آخرت کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، اسلامک مینرز سیکھنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب آتے ہیں تجھے بھائی، اسلام نے سب کچھ بتایا ہے، ہم سیکھیں تو صحیح نا بھائی۔ اور فلاں سائنٹسٹ سے متاثر ہے اور فلاں کافر سے متاثر ہے، کافر یہ جانور سے بدتر ہیں، ہاں قرآن نے کہا، ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ایمان ہے، قرآن نے کہا کہ کفار جو ہیں جانور سے بدتر ہیں، جو جانور سے بدتر ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ، ہمیں تو اس سے متاثر ہونا ہے، جیسے امیر اہل سنت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ آپ چاند پر جانے والوں سے متاثر ہوتے ہیں، میں تو اس سے متاثر ہوں جس نے زمین پر رہ کر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، اعلی حضرت فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ کافر سے کیا محبت کرے، اس سے کیا امپریس ہو، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے، کفر کی حالت میں مر گیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کافر کو جہنم کے اندر جو حالت کفر میں مرا، حالت شرک میں مرا، اس کو آگ کے تابوت میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، فور ایور۔ اس سے متاثر ہوتا ہے، یہ بے وقوف آدمی ہے جو اس سے متاثر ہوتا ہے، جو جانور سے بدتر ہے، جس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اس سے متاثر ہوتا ہے، جس کا حالت کفر پر خاتمہ ہوا۔ بہرحال علم دین علم نافع ہے، نفع دینے والا علم ہے۔ اس کو سیکھنے کے کچھ مشورے جو میرے ذہن میں آئے میں نے عرض کیے۔ اچھی صحبت بہت اثر رکھتی ہے، اچھی صحبت اختیار کیجیے، دعوت اسلامی کی اجتماعات میں شرکت کیجیے۔ اچھی صحبت کیا ہوتی ہے، اچھا دوست کیا ہوتا ہے، اس کی نشانی میں آپ کو عرض کروں۔ جس کی صحبت سے آپ کے نیک اعمال میں اضافہ ہو، وہ اچھا دوست ہے۔ آپ نیکی کریں، وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرے، یہ اچھا دوست ہے۔ اب داڑھی رکھ لی، وہ کہتا ہے ملا ارے مولوی بن گیا تو بھی سبزی میں والوں کے ہتھے چڑھ گیا، یہ شرمندہ کر رہا ہے، عار دلا رہا ہے، یہ دوست نہیں ہے۔ بھائی نبی کی سنت تو عمل کیا نا، کیا جرم کیا؟ وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ یہ جرم کر لیا کہ نبی کی سنت پر عمل کر لیا۔ ان کا رب فرما رہا ہے، ہمارا رب فرما رہا ہے کہ تمہیں بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کیا اس نے، بھائی داڑھی رکھی تو، اور تو اس کو مذاق بنا رہا ہے، اس کا شرم نہیں آتی تجھے؟ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا تو حوصلہ شکنی بھی نہ کرنا بھائی۔ امامہ باندھا ہے تو کیا جرم کیا؟ کالج کا ماحول ہے، یونیورسٹی کا ماحول ہے، کیا ہو گیا پھر بھائی؟ نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والے تو لندن میں تو اور کیوبا میں اور امریکہ میں کہاں کہاں یونیورسٹیز میں امامہ باندھ کے جاتے ہیں، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، جو واقعی نبی سے ایسی ان کی پکی سچی محبت ہوتی ہے۔ اب یہاں جو یہاں ڈھیلے ہوتے ہیں بعض، یہاں نہیں باندھ کے جاتے، اور جن کو اللہ توفیق دیتا ہے باندھ کے جاتے ہیں۔ کیا حرج ہے بھائی، نبی کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں مشغول فرمائے، اپنی رضا والے کام ہم سے لے لے، اور علم نافع ہمیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔